السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن نے اپنے عام بجٹ میں انکم ٹیکس سے متعلق ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کی سالانہ کمائی 12 لاکھ روپے تک ہے تو اسے انکم ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ یہ چھوٹ نئے ٹیکس رجیم کے تحت دی جائے گی جس کا مقصد لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ سیتارامن نے سیلری کلاس کے لیے ایک اور اہم اعلان کیا ہے۔ اب 75,000 روپے تک کا سٹینڈرڈ ڈڈکشن ٹیکس میں کمی بھی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی تنخواہ 12,75,000 روپے تک ہے تو اسے انکم ٹیکس سے پوری طرح چھوٹ ملے گی، یعنی وہ ٹیکس نہیں دے گا۔ وزیر فائنانس نے مزید کہا کہ دودھ اور مچھلی کے کسانوں کے لیے قرض کی حد بڑھا دی جائے گی تاکہ وہ اپنے کام کو مزید بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار MSME کے لیے بھی کریڈٹ قرض کی سہولت کو بڑھایا جائے گا تاکہ انہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے میں مدد مل سکے۔ ایک اور اہم اعلان یہ تھا کہ بزرگ شہریوں کے لیے ٹیکس کی چھوٹ کی حد کو دگنا کر دیا جائے گا، یعنی بزرگوں کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ نرملا سیتارامن نے کہا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت ہے اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے۔ ہندوستانی خلائی سائنسدان ڈورجے انگچک نے لداخ میں زمین کی گردش کا شاندار ویڈیو ریکارڈ کیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ وہ ہانلے میں واقع انڈین ایسٹرونامیکل آبزرویٹری میں بطور انجینئر انچارج کام کر رہے۔ انہوں نے 24 گھنٹوں تک ٹائم لیپس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے یہ ویڈیو بنایا اور اسے 1 منٹ کی مختصر فلم میں تبدیل کیا ہے۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا کہ ستارے ساکن ہیں جبکہ زمین مسلسل گردش کر رہی۔ انگچک نے بتایا کہ یہ ویڈیو بنانا کافی مشکل تھا کیونکہ شدید سردی کی وجہ سے کئی بار بیٹریاں خراب ہو گئیں اور ٹائمر بھی کام نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ انہیں طلباء کے لیے زمین کی گردش کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک تعلیمی ویڈیو بنانے کی درخواست ملی تھی، اس لیے وہ تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنے کام کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کو ہم وطنوں کی امنگوں کا بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بچت، سرمایہ کاری، کھپت اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کی بجٹ تقریر کے بعد اس کی تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ہندوستان کی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی خواہشات اور خوابوں کو پورا کرنے والا بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے بہت سے شعبے کھولے ہیں۔ یہ سیکٹر ترقی یافتہ ہندوستان کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ یہ بجٹ ملٹی پلائر ایفیکٹ پیدا کرنے والا بجٹ ہے۔ اس بجٹ سے بچت، سرمایہ کاری، کھپت اور اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر بجٹ کا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ حکومت کا خزانہ کیسے بڑھے گا، لیکن اس بجٹ میں اس بات پر توجہ دی گئی ہے کہ شہریوں کی جیب کیسے بڑھے گی، ان کی بچت کیسے بڑھے گی اور وہ ترقی میں کیسے شراکت دار بنیں گے۔ مودی نے کہا یہ بجٹ اس کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بجٹ 2025-26 کو اقتصادی شعبے میں حکومت کا نظریاتی دیوالیہ پن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں معیشت کو بہتر کرنے کا کوئی انتظام نہیں۔ انہوں نے اس بجٹ کو گولی کے زخم کو مرہم سے بھرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کی بجٹ تقریر میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور تباہ حال معیشت کو سنبھالنے کے لیے بجٹ میں کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اس سلسلے میں جو بھی اقدامات کیے گئے وہ گولی کے زخم پر مرہم لگانے کے مترادف ہے۔ راہل گاندھی نے بجٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گولیوں کے زخموں کے لیے پٹی کی مدد، عالمی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ہمارے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے ایک مثالی تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن یہ حکومت نظریاتی دیوالیہ کا شکار ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے عام بجٹ کو ایک ترقیاتی اور ہر شعبے میں بہترین ہندوستان کے تعمیر کے لیے مودی حکومت کے ویژن کا بلیو پرنٹ قرار دیا۔ مالی سال 2025-26 کے لیے لوک سبھا میں پیش کیے گئے عام بجٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے
امت شاہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، بجٹ 2025 ترقی یافتہ اور ہر شعبے میں بہتر ہندوستان کی تعمیر کے لیے مودی حکومت کے ویژن کا بلیو پرنٹ ہے۔ کسان، غریب متوسط طبقے، خواتین اور بچوں کی تعلیم، غذائیت اور صحت سے لے کر سٹارٹ اپ، اختراعات اور سرمایہ کاری تک ہر شعبے کا احاطہ کرتا ہوا یہ بجٹ مودی جی کی خود کفیل ہندوستان کا روڈ میپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم مودی اور وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کو اس جامع اور بصیرت والے بجٹ کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ جو حکومت مہاکمبھ نہیں کرا سکتی، اس حکومت کے بجٹ کا ہر وعدہ و اعداد و شمار جھوٹ پر مبنی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں بجٹ پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ ہمارے لیے بجٹ اہم نہیں ہے، لیکن مہاکمبھ میں ہونے والی اموات کے اعداد و شمار کو جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ کے اعداد و شمار کا کیا کریں گے؟ ہمیں کمبھ کے دوران ہونے والی اموات کے اعداد و شمار کی ضرورت ہے۔ لوگ اب بھی تصویریں اٹھائے اپنے پیاروں کی تلاش میں وہاں بھٹک رہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاکمبھ میں ہونے والی اموات کے اعداد و شمار غلط ہیں۔ جس حکومت کو یہ اطلاع دینے میں 17 گھنٹے لگیں گے، وہاں بھگدڑ مچ گئی ہے، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مہاکمبھ میں ہزاروں CCTV کیمرے اور ڈرون ہیں، کیا حکومت کے پاس عوام کے اعداد و شمار نہیں ہے؟ SP لیڈر نے کہا کہ جو حکومت ہندوؤں کے سب سے بڑے مہاکمبھ کا انعقاد نہیں کر پا رہی، وہ دنیا کی معیشت کو کیسے کھڑا کر پائے گی؟ وہ ترقی یافتہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، کیا ترقی یافتہ ہندوستان کی تعریف ایسی ہے کہ لوگ نہا بھی نہیں پاتے؟ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ترقی یافتہ ہندوستان کی یہی تعریف ہے کہ شنکراچاریہ کہہ رہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ جھوٹا ہے؟ کچھ لوگ یہ بات کھلے عام کہہ رہے اور وہاں آنے والے تمام سنت اور شنکراچاریہ بھی کہہ رہے کہ اس سے برا مہاکمبھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں لوگوں کی لاشیں پڑی تھی اور اس وقت حکومت وہاں پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھی۔ مرنے والوں پر پھول نچھاور کیے گئے یا عقیدت کے ساتھ آنے والوں پر پھول برسائے گئے؟ یادو نے کہا کہ یہ حکومت جھوٹی ہے جو مہاکمبھ کا انعقاد نہیں کر سکتی۔ آج کے بجٹ میں اس کا ہر اعداد و شمار جھوٹا ہے۔ جو مرنے والوں کے اعداد و شمار نہیں دے پا رہے، ہم بجٹ کے اعداد و شمار کا کیا کریں گے؟ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔